بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 30ویں پارے کی سورہ تبت جو ہے یہ قرآن حکیم کی وہ سورت ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ کی گستاخ، حالانکہ آپ کی چچا تھے ابو لہب، لیکن کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کی اور اس کی زوجہ بالخصوص طور پہ جمیل جو ہے ہمیشہ سروں پہ لکڑیاں رکھتی تھی اور آپ علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ بولتی رہتی تھیں، جیسے اکثر عورتیں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح دین کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہیں، لب کشائی کرتی ہیں، یہ چیز بڑی پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ ابو لہب وہ انسان ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جس نے نبی علیہ السلام کی ولادت پر اس نوکرانی کو آزاد کر دیا، جس نے یہ پیغام دیا کہ آپ کے بھائی عبداللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، پیدائشی نبی پر، میلاد نبی پر اس نے اس صوبیہ نامی نوکرانی کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب مقصد نبی آیا اور آپ علیہ السلام نے 40ویں سال جب 40 بہاریں ان کے اندر گزار دی اور آپ نے کوئی صفحے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں جو بات کروں گا یقین کرو گے؟ کہا جی یقین کریں گے۔ تو کہا تو پھر یقین کرو، قیامت آنے والی ہے اور قیامت آئے گی تو سب کھڑے کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیش ہوگے، موت آئے گی۔ یہ باتیں جب کی تو سب سے پہلے آپ کی توحید پر، آپ کی دعوت توحید پر پتھر مارنے والا ابو لہب ہے۔ اس لیے اللہ نے جب اس نے پتھر نبی علیہ السلام کی طرف پھینکا اور اس نے کہا اے محمد آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، تو اس وقت اللہ نے اس کے لیے قرآن اتارا، تبت یدا ابی، تباہ ہو جائے ابو لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے کہ اس نے میرے نبی کی طرف پتھر پھینکا۔ تو نبی کی گستاخی کرنے والے کے لیے سختی کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا گستاخ جو ہوگا اس کو معاف نہیں کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ نے کہا اور پھر کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، مال اس کا کام نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے یہ اترا رہا ہے کہ بڑا پیسے والا ہے، اور نسب بھی کام نہیں آئے گا اور آگ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ نے کہی۔ اس کے بعد کیا؟ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو لکڑیاں اٹھا کے پھرتی ہے، کہ اس کے انداز کو بھی اللہ نے بیان کیا، جو لکڑیاں اٹھا کے گستاخی کرتی تھی۔ تو اللہ نے کہا وہ بھی دوزخ میں اس کے ساتھ ہوگی اور وہ لکڑیاں اس کا پھندا بن جائیں گی۔ وہ ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ لکڑیاں سر پر رکھی تھیں اور رسی باندھی ہوئی تھی تاکہ لکڑیاں گرے نہ، تو لکڑیاں پیچھے لٹک گئی، اس کا گلا وہیں گھوٹ گیا اور وہ مر گئی۔ اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر بیان کر دیا۔ سورہ تبت جو ہے، اگر کوئی آدمی دشمن سے عاجز آ چکا ہو، لوگ اس کو نقصان دینا چاہتے ہوں، آپ لوگ اس کے مخالف ہوں، اب دشمن اس کا حد درجے شریر ہو، تو آپ اپنے دشمن کے لیے، نقصان دینے والے کے لیے سورہ تبت اس طرح پڑھیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لفظ لہب پہ اس کا تصور کریں اور یہ 41 بار روز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اس کی شر سے بھی بچ جائیں گے اور اس کو اللہ اپنی گرفت میں لے آئے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے واٹس ایپ، فیس بک اور آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔